बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या साहिबल फतहि वज़्ज़फ़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र क़ुरआन के एक नए और इंतहाई पुरनूर और फुतूहात से भरपूर सिलसिले की निशिस्त 57 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम कुरान मजीद की 48वीं सूरत यानी सूरतुल फतह का आगाज़ कर रहे हैं। ये वो सूरत है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है और जो नाउमीदी के अंधेरों में एक ऐसी फतह की खबर लाती है जिसका तसव्वुर भी इंसानी अक्ल नहीं कर सकती। आज की इस पहली निशिस्त में हम इस सूरत के शान नुज़ूल और उस तारीख़ी वाक़े यानी सुलह हुदैबिया के बारे में बात करेंगे जिसने रहती दुनिया तक के लिए ये साबित कर दिया कि अल्लाह के फ़ैसले हमारी सोच से कहीं ज़्यादा अजीम होते हैं। मेरे दोस्तों, ये 6 हिजरी का वाक़या है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप अपने सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं और अमन और सुकून के साथ उम्रा अदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी का ख्वाब वही होता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयारी का हुक्म दिया और 1400 सहाबा का एक काफिला मदीने मुनव्वरा से मक्का की तरफ रवाना हुआ। सहाबा के दिलों में बरसों बाद अपने घर और काबा को देखने का एक अजीब शौक था और सब इसी खुशी में थे कि आज हम उम्रा अदा करेंगे। लेकिन जब ये काफिला मक्का के करीब हुदैबिया नामी जगह पर पहुंचा तो मक्का के काफिरों ने रास्ता रोक लिया और कहा कि हम तुम्हें मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। मेरे भाइयों, ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें कि एक तरफ अल्लाह के महबूब नबी और उनके 1400 जानिसार सहाबा हैं जो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं, और दूसरी तरफ दुश्मनों की ज़िद है कि हम तुम्हें रोक कर दम लेंगे। काफ़ी बहसो मुबाहिसा हुआ और आखिरकार एक मुआहिदा तय पाया जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। लेकिन इस मुआहिदे की शर्तें बज़ाहिर ऐसी थीं कि मुसलमानों के दिल बोझल हो गए। दुश्मनों ने कहा कि इस साल तुम वापस चले जाओ और अगले साल आना। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मक्का का कोई बंदा मुसलमान होकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसे वापस करोगे, लेकिन अगर मदीने का कोई बंदा हमारे पास आए तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। ये शर्तें इतनी सख्त थीं कि सहाबा के चेहरे उदासी से भर गए। खुसूसन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु इस कदर परेशान थे कि उन्होंने बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? क्या हमारा ख्वाब सच्चा नहीं था? तो फिर हम ये ज़िल्लत क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल सब्र से फरमाया कि उमर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो मुझे ज़ाया नहीं करेगा। सहाबा के दिल उस वक्त बोझल थे क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम उम्रा किए बगैर और बज़ाहिर हार कर वापस जा रहे हैं। लेकिन अभी ये काफिला वापसी के रास्ते में ही था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नाजिल फरमाई और सूरतुल फतह के ये अल्फाज गूंजे, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, यानी ए महबूब, बेशक हमने आपको एक खुली हुई फतह अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर। ज़रा सोचिए, जहाँ सहाबा इसे एक नाकाम सफ़र समझ रहे थे, वहाँ अल्लाह ने इसे फ़तह मुबीन करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुश हुए कि आपने फरमाया कि आज मुझ पर ऐसी सूरत उतरी है जो मुझे दुनिया और माफीहा से ज़्यादा प्यारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और ये खुशखबरी सुनाई। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये फ़तह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये फ़तह है। मेरे अजीज़ भाइयों, सूरतुल फतह का ये पहला राज हमें ये सबक देता है कि कभी कभी हमारी ज़ाहिरी हार में अल्लाह ने एक बहुत बड़ी जीत छुपा रखी होती है। अल्लाह ने इसे फ़तह इसलिए कहा क्योंकि सुलह हुदैबिया की वजह से जंगें रुक गईं और मुसलमानों को काफिरों के साथ मिलने जुलने का मौका मिला, जिसका नतीजा ये निकला कि अगले 2 सालों में इतने लोग मुसलमान हुए जितने पिछले 19 सालों में नहीं हुए थे। ये अल्लाह की हिकमत थी कि उसने अपने बंदों को एक आर्जी दुख से गुजारा ताकि एक बड़ी खुशी उनका इस्तकबाल करे।
آج ہم بھی اپنی زندگی میں جب کسی ناکامی کا سامنا کرتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن سورۃ الفتح ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے رب پر توکل رکھو، وہ تمہارے لیے بند دروازوں کے پیچھے کامیابی کے راستے ہموار کر رہا ہے۔ اس سورت کے اس تاریخی آغاز کے بعد اب اس کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو آج کل کے ہر بے سکون انسان کی ضرورت ہے، یعنی سکینہ۔ اللہ نے اس بوجھل سفر میں صحابہ کے دلوں میں ایسا کیا اتار دیا کہ ان کا اضطراب ختم ہو گیا، اور کیسے اللہ کا یہ خاص نور ڈپریشن اور بے چینی کو مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل کے دور کے سب سے بڑے انسانی مسئلے یعنی ڈپریشن، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا حتمی علاج ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم ایک ایسے مادی دور میں جی رہے ہیں جہاں انسان کے پاس آرام و آسائش کے تمام سامان موجود ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو صرف دل کے سکون کی ہے۔ آج کا انسان سب کچھ پا کر بھی اندر سے خالی ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے ہر وقت ایک انجانا سا خوف ستاتا رہتا ہے، اور وہ اینگزائٹی یعنی بے چینی کی چکی میں پس رہا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کی 4 آیت میں ایک ایسا لفظ استعمال فرمایا ہے جو مردہ دلوں میں زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یعنی وہی اللہ تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ اتار دیا۔ میرے دوستو، ذرا اس لفظ سکینہ کی گہرائی اور اس کی ٹھنڈک کو محسوس کریں۔ مفسرین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سکینہ اللہ کی وہ خاص رحمت اور وہ نورانی کیفیت ہے جو جب کسی دل میں اترتی ہے تو وہ دل پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام اس بات پر رنجیدہ تھے کہ ہمیں عمرہ کیے بغیر واپس بھیجا جا رہا ہے، اور جب ان کے جذبات عروج پر تھے تو اللہ نے ان کے تڑپتے ہوئے دلوں پر سکینہ کی بارش فرما دی۔ سکینہ کا مطلب ہے وہ اطمینان جو انسان کو طوفانوں کے درمیان بھی پرسکون رکھتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک طرف دشمن کی دھمکی ہو اور دوسری طرف بظاہر اپنی ناکامی نظر آ رہی ہو، ایسے میں انسانی دل کا قابو میں رہنا ناممکن ہوتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو تھام لیا۔ سکینہ دراصل اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ سکون ہے جو دل کی دھڑکن کو اعتدال پر لاتا ہے اور دماغ سے ہر قسم کے منفی خیالات کو نکال باہر کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں ہم جب ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف کیمیکلز کی کمی ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ روح کی بے چینی ہے۔ جب انسان کا تعلق اپنے خالق سے کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کے دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ میرے صاحبو، 1 منٹ رکیے گا۔ بے شک جب انسان کا تعلق اپنے خالق سے کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کے دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ تو بھائیو، سورۃ الفتح کا یہ دوسرا راز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم ذہنی دباؤ اور بے سکونی سے نجات چاہتے ہو تو اللہ سے سکینہ مانگو۔ سکینہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بازار سے خریدی جا سکے یا جو دواؤں سے حاصل ہو، بلکہ یہ تو عرش الہی سے نازل ہونے والا ایک تحفہ ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے پر اپنا کرم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے حالات بدلے یا نہ بدلے، وہ اس کے دل میں سکینہ اتار دیتا ہے، جس کے بعد وہ بندہ کٹیا میں رہ کر بھی وہ سکون پاتا ہے جو بادشاہوں کو ان کے محلوں میں نصیب نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں، اینگزائٹی یعنی بے چینی کیا ہے؟ یہ مستقبل کا ڈر ہے، یہ اس بات کا خوف ہے کہ کل کیا ہوگا۔ لیکن جس دل میں سکینہ موجود ہو، وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب العزیز اور الحکیم ہے، یعنی وہ سب پر غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہی صوفیہ کا مقام توکل ہے۔ سورۃ الفتح کی یہ آیت ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والو، گھبرانا نہیں، تمہارا رب تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کن تکلیفوں سے گزر رہے ہو۔ جس طرح اس نے حدیبیہ کے ریگستان میں صحابہ کے دلوں کو ٹھنڈک بخشی تھی، وہی رب آج آپ کے بوجھل دل کو بھی اطمینان کی دولت عطا کر سکتا ہے۔ تمام اللہ والے ہمیشہ اسی سکون قلب کی تلقین فرماتے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی سکینہ کے نزول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے تو اللہ اس کے سینے کی گھٹن کو ختم کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، مگر وہاں جھگڑے اور بے چینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے قرآن کی اس تاثیر کو نکال دیا ہے۔ سورۃ الفتح کی تلاوت گھر کے ماحول میں وہ سکینہ پیدا کرتی ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سکینہ اس لیے اتارا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے،
यानी सुकून ईमान को पुख्ता करता है और पुख्ता ईमान इंसान को पहाड़ जैसा हौसला देता है। मेरे भाइयों, अगर आप आज किसी परेशानी में हैं, अगर आपका दिल डूब रहा है और आपको अंधेरा नजर आ रहा है, तो सूरतुल फतह की इस चौथी आयत को अपना वजीफा बना लें। इसे पढ़कर अपने सीने पर दम करें और अल्लाह से सकीना की भीख मांगें। आप महसूस करेंगे कि जैसे तपती धूप में ठंडी हवा का झोंका आता है, वैसे ही अल्लाह की रहमत आपके दिल को ढांप लेगी। ये वो नूर है जो मायूसी के तमाम बुतों को तोड़ देता है। सकीना मिल जाने के बाद इंसान की नज़र असबाब पर नहीं बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर चली जाती है। वो जान लेता है कि अगर मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो पूरी दुनिया की मुखालफत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही वो कैफियत थी जिसने सहाबा को तपती रेत पर भी अहद अहद कहने की हिम्मत दी थी। सूरतुल फतह का ये दूसरा राज दरअसल नफ्सियाती अमराज का वो रूहानी नुस्खा है जिसकी आज पूरी दुनिया को ज़रूरत है। हमने अमन बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश की, मगर अमन तो अंदर की दुनिया में है और वो अमन सिर्फ अल्लाह देता है। तो भाइयों, अब जबकि हमने सकीना की हकीकत और दिल के इत्मीनान का राज समझ लिया है, तो अब इस सूरत का वो तीसरा पहलू सामने आता है जो हमारी जिंदगी के बंद दरवाजों को खोलने से ताल्लुक रखता है। अल्लाह ने इस सूरत के आगाज में ही फतह मुबीन का मुजदा सुनाया है। वो कौन सा वजीफा है जिसे औलिया अल्लाह हर बंदिश, हर रुकावट और हर मुश्किल को खत्म करने के लिए अक्सीर मानते हैं? वो कौन सी आयत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है? और कैसे ये कलाम गैब से कामयाबी के रास्ते खोलता है? तो अब हम सूरतुल फतह की अगले हिस्से में हम बंद दरवाजे खोलने के पावरफुल वजीफे और फतह मुबीन के असरार पर स्यालवी से तफसील सुनते हैं, जो आपकी जिंदगी में कामयाबियों का नया सफर शुरू कर देगा। जुड़े रहिए और अपने दिल को अल्लाह के सकीना से आबाद रखिए। जी स्यालवी साहब। आलीजा शुक्रिया। तो भाइयों, अब हम सूरतुल फतह के इस तीसरे और सबसे ज्यादा हैरानकुन राज से पर्दा उठाएंगे जो आपकी जिंदगी के बंद दरवाजों को खोलने की चाबी है। मेरे भाइयों, आज हम में से हर दूसरा शख्स किसी न किसी ऐसी मुश्किल में गिरफ्तार है जहां उसे लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं। कोई अपने कारोबार की वजह से परेशान है कि लाख मेहनत के बावजूद बरकत नहीं हो रही और काम रुका हुआ है। तो कोई अपनी औलाद की शादी के लिए परेशान है कि हर जगह से इनकार हो रहा है और रिश्ते की बंदिश महसूस होती है। किसी को अपनी नौकरी या किसी अहम कानूनी मामले में ऐसी रुकावट का सामना है कि वो मायूस हो चुका है। इन तमाम हालात में जहां इंसानी तदबीरें नाकाम हो जाती हैं, वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो कलाम काम आता है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए उतरा है। सूरतुल फतह की पहली आयत, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, यानी बेशक हमने आपके लिए एक खुली हुई फतह का फैसला फरमा दिया। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ एक तारीखी आयत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से कामयाबी का एक ऐसा ऐलान है जो क़यामत तक के लिए मोमिनों के लिए एक पावरफुल हथियार है। औलिया अल्लाह और बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त फ़तह की खुशखबरी दी जब बज़ाहिर हालात मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, तो इसका मतलब ये है कि इस कलाम में ऐसी तासीर रख दी गई है कि ये हर उस रुकावट को तोड़ देता है जो बंदे और उसकी मंजिल के दरमियान हायल होती है। सूफियाए कराम का ये मामूल रहा है कि जब भी कोई मुश्किल तरीन मरहला आता या जब कोई बंद दरवाज़ा नज़र आता तो वो इसी आयत का विर्द करते थे, क्योंकि ये आयत अल्लाह की नुसरत और गैबी मदद को मकनातीस की तरह खींचती है। इस आयत के हुरूफ में और इसके लफ्ज़ों में अल्लाह ने फ़तह और नुसरत की वो ताकत छुपा रखी है कि अगर इसे पक्के यकीन के साथ पढ़ा जाए तो पत्थर जैसी रुकावटें भी रेत की दीवार साबित होती हैं। फ़तह मुबीन का मतलब है ऐसी कामयाबी जो हर एक को नजर आए, जो बिल्कुल वाज़े हो और जिसमें किसी शक की गुंजाइश न हो। जब अल्लाह किसी के लिए फ़तह का दरवाज़ा खोलता है तो फिर कायनात की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। मेरे अजीज़ भाइयों, अगर आप महसूस करते हैं कि आपके रिस्क पर किसी ने बंदिश कर दी है या आपका कोई जायज़ काम सालों से रुका हुआ है, तो सूरतुल फतह की ये पहली आयत आपके लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। बुजुर्गान दीन इसका एक ख़ास तरीक़ा और वजीफ़ा बताते हैं कि जो शख्स रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना का विर्द करे और अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी से हर किस्म की रुकावट दूर फरमा देता है। ये वजीफ़ा दरअसल अल्लाह की बारगाह में इस बात का इकरार है कि या अल्लाह, मेरे बस में कुछ नहीं है, तू ही फतह देने वाला है और तू ही दरवाजे खोलने वाला है।
جب بندہ اپنی عقل اور اپنی طاقت سے دستبردار ہو کر اللہ کے اس کلام کا سہارا لیتا ہے تو پھر غیب سے ایسے اسباب بنتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پیر و مرشد اور تمام اللہ والے ہمیشہ اسی بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ قرآن کی آیات محض الفاظ نہیں بلکہ یہ زندہ حقیقتیں ہیں۔ آج ہم جادو اور بندش کے نام پر جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنا پیسہ اور ایمان دونوں برباد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں سورۃ الفتح کی صورت میں ہر تالے کی وہ چابی دے دی ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ انا فتحنا لکا کا ورد انسان کے اندر وہ خود اعتمادی اور وہ ہمت پیدا کرتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ آیت نفسیاتی طور پر بھی انسان کو مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر کامیابی کی روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فتح دے دی ہے تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ یعنی آپ کا لاشعور اس بات کو قبول کر لیتا ہے اور کائنات کے حالات آپ کے حق میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھیں کہ اللہ کی فتح صرف جنگوں تک محدود نہیں ہوتی۔ ایک طالب علم کے لیے امتحان میں کامیابی فتح ہے، ایک بیمار کے لیے صحت یابی فتح ہے، ایک مقروض کے لیے قرض سے خلاصی فتح ہے اور ایک بے روزگار کے لیے اچھا روزگار ملنا فتح ہے۔ سورۃ الفتح کی یہ پہلی آیت ان تمام مقاصد کے لیے ایک جامع دعا ہے اور ایک طاقتور عمل ہے۔ اس سورت کا یہ تیسرا راز ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب تمہیں لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا اور تم ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہو تو اس وقت ہمت نہ ہارنا بلکہ اس رب کو پکارنا جس نے حدیبیہ کے ریگستان میں مسلمانوں کو مایوسی سے نکال کر فتح مبین کا مژدہ سنایا تھا، جس نے 1400 صحابہ کے بوجھل دلوں کو خوشی سے بھر دیا تھا۔ وہی رب آج آپ کی زندگی کی تلخیوں کو بھی مٹھاس میں بدلنے پر قادر ہے۔ اگر آپ کے گھر میں رشتوں کی وجہ سے پریشانی ہے یا میاں بیوی کے درمیان ایسی دیوار کھڑی ہو گئی ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تو آپ سورۃ الفتح کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس کلام کی برکت سے دلوں کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ سورت دراصل اللہ کا وہ لشکر ہے جو بندہ مومن کی حفاظت کے لیے نازل ہوتا ہے۔ اب جب کہ ہم نے بند دروازے کھولنے کے اس عظیم وظیفے کو سمجھ لیا ہے تو اب اس سورت کا وہ چوتھا پہلو سامنے آتا ہے جو انسانی تحفظ اور اللہ کے ہاتھ کی برکت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ نے اس سورت میں بیعت رضوان کا ذکر کرتے ہوئے ایک ایسی بات کہی ہے جو مومن کے یقین کو انتہا پر پہنچا دیتی ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ وہ کون سا مقام ہے جہاں اللہ خود اپنے بندوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اور کیسے ید اللہ کا تصور انسان کو دنیا اور آخرت کے ہر خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بھائیو، یہ وہ راز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے ہر خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اسے اللہ کی اس پناہ گاہ میں لے جاتا ہے جہاں جادو، جنات اور حاسدوں کے شر کا گزر ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کی 10ویں آیت میں اس تاریخی واقعے کا ذکر فرمایا جو مکہ کے قریب ایک ببول کے درخت کے نیچے پیش آیا اور جسے تاریخ بیعت رضوان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اے محبوب، بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس منظر کی گہرائی اور اس کے جلال کو محسوس کریں کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو عطا کیا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال جوش میں آ گیا۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ آج ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے بلکہ اپنے خون کے آخری قطرے تک اسلام کا دفاع کریں گے۔ 1400 صحابہ نے دیوانہ وار اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں دے دیے اور موت پر بیعت کر لی۔ وہ بظاہر انسانوں کے ہاتھ تھے جو ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت پردہ غیب سے اللہ کا اعلان ہوا کہ اے میرے محبوب، آج جو تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی بشر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہا ہے، بلکہ آج میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے۔ ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ، اس کا مطلب ہرگز جسمانی ہاتھ نہیں ہے کیونکہ اللہ جسم اور اعضاء سے پاک ہے، بلکہ مفسرین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں ید اللہ سے مراد اللہ کی وہ قدرت، اللہ کی وہ طاقت اور اللہ کی وہ غیبی نصرت ہے جو اس وقت ان صحابہ کے گرد ایک حفاظتی حصار بن چکی تھی۔ اللہ فرما رہا تھا کہ آج کے بعد ان 1400 صحابہ کا محافظ میں خود ہوں۔
अब अगर कोई इनसे टकराएगा तो वो इनसे नहीं बल्कि मुझ अल्लाह से टकराएगा। ये वो मकाम तवक्कुल है जहां बंदा अपनी हस्ती को अपने महबूब के हाथ में फना कर देता है, और जब बंदा नबी के हाथ में हाथ दे देता है तो अल्लाह अपनी पूरी कायनात की ताकत उस बंदे की पुष्ट पर खड़ी कर देता है। यही वो राज है जो आज के दौर में हर डरे हुए इंसान का इलाज है। आज हम जादू से डरते हैं, हम कहते हैं कि किसी ने हम पर कुछ कर दिया है, हमें दुश्मनों से खतरा महसूस होता है और हम रातों को खौफ की वजह से सो नहीं पाते। लेकिन सूरतुल फतह का ये राज हमें ये सबक देता है कि अगर तुम अल्लाह के हाथ की पनाह में आना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करना होगा। जब इंसान सच्चे दिल से ये अहद कर लेता है कि या अल्लाह, आज से मेरी जान, मेरा माल और मेरी जिंदगी तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए वक्फ है, तो फिर अल्लाह का हाथ उस बंदे की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेता है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जिसके ऊपर यदुल्लाह का साया हो, दुनिया का कोई जादूगर उसका बाल बीका नहीं कर सकता और कोई काला इल्म उसके घर की दीवारों को छू नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की ताकत के सामने शैतान के तमाम हरबे रेत के ढेर की तरह बिखर जाते हैं। तमाम अल्लाह वाले हमेशा इसी यदुल्लाह के तसव्वुर से अपने मुरीदों के दिलों को मजबूत करते रहे हैं। वो फरमाते हैं कि बैत का असल मकसद यही है कि इंसान अपना हाथ किसी अल्लाह वाले के हाथ में देकर दरअसल उस सिलसिले से जुड़ जाए जिसका आखिरी सिरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और फिर अल्लाह की कुदरत तक पहुंचता है। जब आप इस रूहानी लड़ी में पिरोए जाते हैं तो फिर आप अकेले नहीं रहते, बल्कि इस पूरे सिलसिले की बरकत और अल्लाह का फजल आपके साथ चलता है। आज जो लोग ज़हनी दबाव और खौफ का शिकार हैं, उन्हें चाहिए कि वो सूरतुल फतह की इन आयात की तिलावत करें और ये तसव्वुर करें कि मेरा रब कितना ताकतवर है कि उसने अपने बंदों के लिए अपना हाथ बुलंद फरमा दिया है। यदुल्लाह का ये तसव्वुर इंसान के अंदर से हर किस्म की बुज़दिली को निकाल देता है। जब एक मोमिन ये जान लेता है कि कायनात का खालिक मेरे साथ है, तो फिर वो दुनिया के बड़े से बड़े फिरौन के सामने भी सीना तान कर खड़ा हो जाता है। दुश्मन का खौफ उस वक्त तक दिल में रहता है जब तक इंसान असबाब पर भरोसा करता है, लेकिन जैसे ही नज़र मुसब्बिबुल असबाब पर जाती है तो फिर पहाड़ जैसी मुश्किलात भी मच्छर के पर से हल्की महसूस होती हैं। सूरतुल फतह का ये चौथा राज हमें ये यकीन दिलाता है कि सच्ची बैत और सच्ची वफादारी का बदला अल्लाह की दायमी हिफाजत है। अल्लाह ने बैत रिजवान करने वालों के लिए फरमाया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और उनके दिलों को वो इत्मीनान दे दिया कि अब वो कभी गुमराह नहीं होंगे। मेरे अजीज भाइयों, एक मिनट रुकिएगा। बिल्कुल अल्लाह उन दिलों को वो इत्मीनान देगा कि अब वो कभी गुमराह नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम तरह तरह के हिसार और तावीज़ ढूंढते हैं, लेकिन अल्लाह का हाथ सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हिसार है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बेसुकूनी, जादू के असरात और दुश्मनों का डर खत्म हो जाए, तो आज ही अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अपनी जिंदगी के हर फैसले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा को शामिल करें और फिर देखें कि अल्लाह की गैबी मदद आपके लिए कैसे कैसे रास्ते बनाती है। ये आयत हमें बताती है कि मोमिन का रिश्ता अपने रब के साथ इतना मजबूत होना चाहिए कि उसे दुनिया की किसी भी मादी ताकत की जरूरत महसूस ना हो। अल्लाह ने हुदैबिया के रेगिस्तान में सहाबा को तन्हा नहीं छोड़ा था, तो वो आज आपको भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। सूरतुल फतह का ये हिस्सा दरअसल इंसानी हिम्मत और ईमानी गैरत का वो बाब है जिसकी आज हमें पहले से ज्यादा जरूरत है। हमने अपनी ताकत असलहे और पैसों में ढूंढने की कोशिश की, मगर असल ताकत तो उस हाथ में है जो अर्शे इलाही से अपने बंदों की दस्तगीरी करता है। अब जबकि हमने अल्लाह के हाथ की बरकत और मुकम्मल हिफाजत का राज समझ लिया है, तो अब इस सूरत का वो पांचवा पहलू सामने आता है जो इंसानी चेहरों के नूर और सजदे के निशान से ताल्लुक रखता है। अल्लाह ने इस सूरत के आखिर में सहाबाए कराम की वो अजीम निशानी बताई है जिसे देखकर काफिरों के कलेजे जलते थे, यानी उनके चेहरों पर सजदों का नूर। वो कौन सी रूहानी कैफियत है जो इंसान के चेहरे को 14वें के चांद की तरह चमकदार बना देती है, और कैसे सच्ची बंदगी इंसान की शख्सियत में वो कशिश पैदा करती है कि दुनिया उसकी तरफ खींची चली आती है। तो साहिबो, अब हम सूरतुल फतह की अगले हिस्से में हम चेहरों के नूर और सजदे की हकीकत पर तफसील से असद से जानते हैं, जो आपके अंदर की मायूसी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। जुड़े रहिए और अपने तवक्कुल को अल्लाह की कुदरत से जानिए। जी सियालवी साहब। जी अबू बकर, शुक्रिया मेरे अजीज़ दोस्तों।
ہم سورۃ الفتح کے روحانی اسرار کے آخری پڑاؤ پر پہنچ چکے ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک ایسی نشانی بیان فرمائی ہے جو نہ صرف ان کی پہچان ہے بلکہ آج کے دور کے ہر مایوس اور اداس انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الفتح کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے، سجدوں کے اثر سے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس آیت کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا سیماہم، یعنی ان کی پہچان، ان کا ٹریڈ مارک۔ آج کل ہم برانڈز اور لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ ہماری پہچان بنے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں کی پہچان ان کا لباس یا ان کا مال نہیں ہے، بلکہ ان کی پہچان تو وہ نور ہے جو ان کے چہروں پر سجدوں کی وجہ سے چمکتا ہے۔ سجدے کا اثر کیا ہے؟ مفسرین اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اثر سے مراد صرف وہ ظاہری نشان نہیں ہے جو ماتھے پر کالی رنگت کی صورت میں نظر آتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ باطنی اور روحانی چمک ہے جو کثرت سجود سے انسان کی شخصیت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایک بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا ماتھا زمین پر رکھتا ہے تو وہ دراصل اپنی انا، اپنے تکبر اور اپنی ہستی کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے تو ہی ہے۔ جب انسان اس مقام عاجزی پر پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت عرش الہی سے اپنی رحمت کا نور اس کے قلب پر نازل فرماتا ہے، اور وہی نور چھن چھن کر اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو دن کے وقت ایسا روشن کر دیتا ہے کہ دیکھنے والے کو اس میں سکون اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے دور میں ہم جب ڈپریشن اور مایوسی کی بات کرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے چہروں سے وہ نور غائب ہو گیا ہے جو بندگی سے ملتا تھا۔ ہم بیوٹی پارلرز اور طرح طرح کے کریموں کے ذریعے اپنے چہرے کو چمکانا چاہتے ہیں، مگر وہ رونق نہیں آتی جو ایک سچے نمازی کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سجدے کا اثر ہے، یعنی یہ بندگی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی شخصیت میں وہ کشش اور وہ ہیبت پیدا کر دیتا ہے کہ دشمن بھی اسے دیکھ کر مروب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ جب وہ کسی بستی سے گزرتے تھے تو لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر پکار اٹھتے تھے کہ یہ لوگ زمین کے رہنے والے نہیں لگتے، یہ تو آسمان کے فرشتے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ کشش کسی میک اپ سے نہیں بلکہ اس سجدے سے آئی تھی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ادا کیے تھے۔ اللہ والے ہمیشہ اسی بات کی تلقین فرماتے رہے ہیں کہ اپنی پیشانیوں کو سجدے سے آباد رکھو۔ سجدہ دراصل انسانی روح کی معراج ہے۔ جب ایک پریشان حال انسان سجدے میں جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس کے اندر کی تمام مایوسی زمین جذب کر لیتی ہے اور اوپر سے اللہ کی رضا کا سکون اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ سورۃ الفتح کا یہ 5واں راز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری عزت کرے اور تمہاری طرف کھینچی چلی آئے تو تم اللہ کی طرف کھینچنا شروع کر دو۔ جس کا رشتہ اللہ سے پکا ہو جاتا ہے، اللہ پوری دنیا کو اس کا خادم بنا دیتا ہے۔ یہ سجدے کا نشان دراصل اس بات کی گواہی ہے کہ یہ بندہ اپنے مالک کا وفادار ہے اور اللہ اپنے وفاداروں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے بہت سے لوگ اکیلے پن اور تنہائی کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انہیں پیار نہیں کرتا یا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے ماتھے پر بندگی کا نشان ہے اور تمہارے چہرے پر تقویٰ کا نور ہے تو تم کائنات کے سب سے معزز انسان ہو۔ یہ نور قبر کے اندھیرے میں بھی تمہارا ساتھی ہوگا اور پل صراط پر بھی تمہارا راستہ روشن کرے گا۔ سجدہ وہ عمل ہے جو شیطان کو رلا دیتا ہے، کیونکہ اسے سجدے سے انکار پر نکالا گیا تھا اور ہمیں سجدے کے انعام میں اللہ کا قرب دیا گیا۔ سورۃ الفتح کی یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں وہ تڑپ پیدا کریں کہ ہمارا ہر سجدہ ہمیں اللہ کے اور قریب کر دے۔
جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کا ڈر اور موت کا خوف نکل جاتا ہے، اور یہی حقیقی آزادی ہے جو مایوسی کا جڑ سے خاتمہ کر دیتی ہے۔ اب جب کہ ہم نے چہروں کے نور اور سجدے کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، تو اب اس صورت کا وہ آخری اور چھٹا پہلو سامنے آتا ہے جو گناہوں کی معافی اور 15 شعبان کی برکتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ نے اس صورت کے آغاز میں ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری امت کے لیے بخشش اور نعمت کی تکمیل کا مژدہ سنایا ہے۔ 15 شعبان یعنی شب برات وہ رات ہے جس میں پورے سال کا بجٹ تیار ہوتا ہے، جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس سال کون پیدا ہوگا اور کس کی روح قبض کی جائے گی، کس کو کتنا رزق ملے گا اور کون حج پر جائے گا۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے توبہ کی توفیق دوں۔ سورۃ الفتح کے آغاز میں جو بخشش کا مژدہ سنایا گیا ہے وہ دراصل مومن کو اس بڑی رات کے لیے تیار کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کے مہینے میں سورۃ الفتح کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اللہ اسے وہ روحانی طاقت عطا فرماتا ہے کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اس کا دل پہلے سے ہی پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ صورت انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کا نام 15 شعبان کو کامیاب اور بامراد لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ پر اپنی نعمت تمام کر دے گا، اور نعمت کی تکمیل کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں ایمان کا سکون ملے اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو۔ آئیے اب اس پوری سورۃ الفتح کے سفر کا ایک خلاصہ کریں تاکہ یہ تمام باتیں ہمارے دلوں میں نقش ہو جائیں۔ ہم نے اس سفر کا آغاز صلح حدیبیہ کے اس انوکھے راز سے کیا تھا جہاں بظاہر ہونے والی ہار دراصل ایک بہت بڑی فتح مبین کی تمہید تھی، اور ہم نے سیکھا کہ اللہ کے فیصلوں میں وہ حکمتیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل سے بالا تر ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے سکینہ کی حقیقت کو سمجھا کہ کیسے اللہ کا یہ خاص نور ڈپریشن اور بے چینی کو جڑ سے مٹا کر دل کو اطمینان اور ٹھنڈک بخشتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بند دروازے کھولنے کا وہ پاورفل وظیفہ دیکھا جو انا فتحنا لکا فتحا مبینہ کی صورت میں ہر بندش اور ہر رکاوٹ کو توڑ دیتا ہے اور کامیابی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ پھر ہم نے اللہ کے ہاتھ یعنی ید اللہ کی برکت پر بات کی جو بیت رضوان کرنے والوں کے لیے ایک ناقابل تسخیر حفاظتی حصار بن گیا تھا، اور جو آج بھی ہمیں دشمنوں اور جادو کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ہم نے چہروں کا نور اور سجدے کے نشان کا وہ روحانی راز جانا جو انسان کی شخصیت میں وہ کشش اور ہیبت پیدا کرتا ہے کہ دنیا اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اور آخر میں آج ہم نے 15 شعبان کی نسبت سے بخشش اور نعمت کی تکمیل کا تذکرہ کیا جو اس صورت کا بنیادی پیغام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کی اس پوری گفتگو کا آخری اور حتمی پیغام یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اگر تمہارے گناہ پہاڑوں جتنے بھی ہیں تو سورۃ الفتح کی پہلی آیات پڑھ کر دیکھو، اللہ نے بخشش کا وعدہ پہلے کیا ہے اور فتح بعد میں دی ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سزا دینا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میرے بندے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور میں ان کو معاف کر دوں۔ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد کریں گے، اپنے دلوں میں سکینہ اتاریں گے اور ہر بند دروازے کو کھولنے کے لیے اللہ کے کلام کا سہارا لیں گے۔ یہ صورت ہمیں ایک فاتح بناتی ہے، وہ فاتح جو اپنے نفس پر فتح پاتا ہے اور جو دنیا کے غموں کو شکست دے کر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اب ہم اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مانگتے ہیں، کیونکہ ہدایت صرف اسی کے فضل سے ملتی ہے۔ یا اللہ، یا فتاح، یا رزاق، یا غفار، اے سورۃ الفتح کے نازل کرنے والے اور اے تمام کائنات کے مالک، ہم تیرے عاجز اور گنہگار بندے ہیں، اپنی تمام تر خطاؤں اور سیاہ کاریوں کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہمیں سورۃ الفتح کے وہ تمام انوار اور وہ تمام برکتیں عطا فرما جن کا ذکر تو نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں وہ سکینہ اور وہ اطمینان نازل فرما جو تو نے حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام کے دلوں میں اتارا تھا۔
مولا ہمیں ڈپریشن، بے چینی اور ذہنی بوجھ سے نجات عطا فرما اور ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے لیے کھول دے۔ یا رب العالمین، ہماری زندگی کے جو بند دروازے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں اور جو بندشیں ہیں، انہیں انا فتحنا لکا فتحا مبینہ کے صدقے ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر میدان میں فتح مبین عطا فرما۔ یا باری تعالی، 15 شعبان کی وہ مبارک رات آنے والی ہے جس میں تو تقدیریں لکھتا ہے۔ یا اللہ، اس رات ہمارے حق میں خیر، سلامتی اور عافیت کے فیصلے فرمانا۔ یا اللہ، ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں لکھ دے جنہیں تو نے اس رات جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ یا اللہ، ہمیں پکا سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا اور ہمیں اپنے اہل بیت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری پیشانیوں کو سجدے کے نور سے منور فرما اور ہمیں وہ ایمان عطا کر کہ ہم دنیا کی ہر لالچ کو تیرے حکم پر قربان کر سکیں۔